باقی وہ 20 سال سے یہی سوچ رہے ہیں تو کیا کر لیا انہوں نے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کی. جب آپ چوکس ہوں تو پھر بلوچستان میں انہوں نے کیا قبائلی پٹی میں افغانستان میں ہر جگہ انہیں خاک کی چاٹنی پڑی نہیں. یہ مسئلہ جو ہے نا جی وہ ہے اس میں بہت خطرناک حالات ہیں. بڑی دانش مندی سے حکومت پاکستان میں اور جو بھی حماقتیں کی بڑی دانش مندی سے جنگ کو ٹالا ہے. صرف اس میں ایک غلطی کی ہے, وہ وزیر اعظم کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, جنگ یہ نہیں کہنا چاہیے. جنگ نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. مگر جب آپ یہ کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے تو اس کو کمزوری ہی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ دشمن جو ہے مودی جیسے شخص ہو, حریف جو ہے وہ مودی جیسے شخص ہو, اور ملک جو آپ انڈیا جیسے ملک کا پڑوسی ہو, مدتوں سے ان کی خواہش ہے یہ صورتحال ہے. آپ نے کہا کہ خدا نہ خواستہ بھارت یہ سوچے بیٹھا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہو, تو ایجنسیز نے کیا بتایا کہ کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے اس چیز کے اوپر شبہ ہے, یا واقعی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں, وہ تو ہمیشہ سے انڈین اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا خاتمہ چاہتی ہے. گاندھی جی نے کہا تھا وزیرستان کی سرحد پہ کھڑے ہو گیا کہ ہندوستان بامیان تک ہے. ٹھیک ہے, نہرو نے کہا تھا کہ جس طرح سورج کی اولین کرنیں شبنم کے قطروں کو تحلیل کر دیتی ہے پاکستان ختم ہو جائے. ہم کوشش بھی کی کشمیر میں, تو ابھی وہ کہتے نہیں ہیں گلگت بلتستان میں, اجیت دیو دوول نے کہا نہیں تھا بلوچستان کو الگ کریں گے. جی بالکل. ابھی وجہ کیا پاکستان کو وجود نے گوارا ہی نہیں ہے, سوائے ہمارے سب احمق لبرلس کے. سب کے سب تو نہیں, مطلب اس میں سے جو لبرل جنہیں بعض لوگ لبرل فاشسٹ کہتے ہیں, خونی لبرل جنہیں عمران کہتا ہے, جو پہلے سوشلسٹ ہوتے تھے, اسلامی سوشلسٹ ہوتے تھے, سیکولر ہوتے تھے, پھر سوشلسٹ, اس سے پہلے کمیونسٹ ہوتے تھے. یہ عجیب و غریب ایک مخلوق ہے جو اپنے ملک اور اپنے دین سے بیدار ہے, باقی ہر چیزیں نکال دیتے. ان کے سوا ہم سب جانتے ہیں. اچھا, پاکستان جو ہے وہ کیا اس سے پہلے دن سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اور پاکستان 71 میں تو بہت بلنڈر ہم نے کیے, لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. جو بھی تھے ہمارے داخلی معاملات تھے نا, وہاں کشمیر میں جو صورتحال ہے اس سے بدتر نہیں ہے. مشرقی پاکستان کے لوگ الگ تو نہیں ہونے چاہتے تھے. مشرقی پاکستان کے لوگوں کا تو یہ تھا کہ ہمارا آدمی اس کو اقتدار دو, تو اس کا حق تھا. وہ جھگڑے ہوتے کہ دوسری طرف بحث چلی جائے. تو وہ تو دیکھو اسکول خالی کرا لیے گئے ہیں, اعلان کر دیا گیا 2 مہینے کی LPG کے سلنڈر جمع کر لیں. یہ کہاں پہ جمع کشمیر میں؟ اگرچہ مونسون میں عام طور پہ جنگیں نہیں ہوتی کیونکہ ٹینک اور وقت بند گاڑیاں موو نہیں کر سکتی, لیکن وہ غالباً ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں. یہ ہے ایجنسیوں کی اطلاعات. اور جو ہمارے سورسز ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی کوئی کسی نہ کسی طرح بعض اوقات رابطہ ہو جاتا ہے, وہ انہوں نے اس کی تصدیق کی. یعنی یہ تو کھلی ہوئی بات ہے, اس کے لیے خفیہ ایجنسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اسکول خالی کرائے جا رہے ہیں, LPG کے سلنڈر کہا جا رہا ہے, کس لیے؟ عام طور پہ تو نہیں ہوتا, لیکن ممکن ہے. وہ جنگ کے لیے تو سپٹمبر ہے نا, وہ ستمبر میں ہی جنگ ہوئی تھی. وہاں جو ہے تقریباً ستمبر میں ہی مشرقی پاکستان ہوئی تھی. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اب پاکستان کے پاس ایک ایٹمی پروگرام ہے, پاکستان کے پاس میزائل ہے, پاکستان کے پاس وار ہارڈنڈ آرمی ہے, اور یہ وہ آرمی ہے جس کا دل دکھا ہوا ہے, جو حساب برابر کرنا چاہتی ہے. یہ وہ آرمی نہیں ہے وہ جو پتہ چھٹیوں کی 2-4 نہیں, انڈین آرمی میں 2-4 نہیں, 200-400 بھی نہیں, ہزاروں درخواستیں چھٹیوں کی آ گئی ہیں. صحیح کرنا تو وہ چاہتے ہیں. اور ان کی اسیسمنٹ میں چونکہ ان کے پاس طیارے بہت زیادہ ہیں, ٹینک بہت زیادہ ہیں, ان کی بحریہ نسبتاً بہت بڑی, ان کی اسیسمنٹ ایک تو یہ پہلو ہے. اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم کچھ علاقہ چھین سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر, ایک. اور چین سے جو بے عزتی ہوئی دیکھے نا, وہ تو بنا ہوا ارجن بنا ہوا نا مہابھارت کا, کہ میں ہندوازم نافذ کر کے اس پورے علاقے پہ رہوں گا, ہندوتوا. ٹھیک ہے نا, ویسے ارجن جو تھا وہ اور طرح کا تھا, وہ ویسے تاریخ کو ٹھیک رکھنی چاہیے. وہ تو کرشن مہاراج کرشن کے پاس گیا اور اس نے کہا میرے رشتے دار ہیں مہابھارت میں نہیں لڑنا چاہتا, رشتے داروں سے کون لڑے؟ تو انہوں نے کہا تم سچ پہ؟ اس نے کہا میں سچ پہ. انہوں نے کہا سچائی کا کوئی رشتے دار نہیں. یہ تو ارجن, یہ تو کیا بنے تو پاگل ہے. تو بھارتی عوام کی تسلی کے لیے ادھر مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ چائنا سے بری طرح سے اتنی بے عزتی ہوئی ہے, اس قدر تذلیل ہوئی ہے, اتنی خفت اٹھانی پڑی. کہاں وہ اپنے آپ کو عالمی سطح کا لیڈر سمجھ رہا تھا, کہاں یہ حال ہے کہ 72 گھنٹے تو گھگی بندی رہی, اور پھر تسلیم کیا کہ ہاں ہمارے کچھ آدمی مارے گئے ہیں, مگر ساتھ یہ کہ ہمارے علاقے پہ قبضہ نہیں کیا. تمہارے کیسے گئے؟ پھر ان کے علاقے میں گئے, تم خود ذمہ دار ہو.
وہاں پوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے. یعنی انڈیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ تو ہم نے پتہ نہیں کیا مسئلہ دکھائی. ایک تو ہم کشمیر پہ مہم نہیں چلا رہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کیوں نہیں چلا رہی. ذاتی مسائل سے اور یہ پتہ نہیں سلامتی کا کیس لڑیں گے. نہیں ذاتی مسائل کون سے, کھانے کو روٹی نہیں مل رہی. عمران خان صاحب بھوکش ہوتے ہیں, یا ہمارے جرنیل بھوکش ہوتے ہیں, یا ہمارے ڈپلومیٹ بھوکش ہوتے ہیں. یعنی وہ کمپین چلانا کیا ہوتا ہے, وہ جن لوگوں کا کام ہے فارن آفس کا وہ چلائیں گے. لیکن ہم نے جنگ کو ٹالا ہے اور یہی اچھی حکمت عملی ہے, مگر ویکنیس کا تاثر نہیں دینا چاہیے. یہ بڑا تباہ کن ہوتا ہے. جتنے آپ کمزوری ظاہر کریں گے دشمن اتنا دلیر ہوتا جائے گا. یہ جنگ نہیں لڑ سکتے ہم سے, اور لمبی جنگ تو بالکل ہی نہیں لڑ سکتے. اور ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے تو مرنا شہادت ہے, ہمارا ایمان ہے. ہمیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لڑتے ہوئے ہمارے جیسے سے بڑا تو کوئی اعزاز ہی نہیں ہے. صرف ایک یہی تاثر ہے ہارون صاحب کہ مودی جو ہے صرف اپنی خرچنے کے لیے کام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے تم سمجھ تو مر گئے, یہ تو زندہ ہیں. من یقتل فی سبیل اللہ, تو زندہ ہے, تو ہم رزق دیتے ہیں. وہ لڑیں گے کیا فائنلی. وہ تو جو بھی لوگ سیریس انالیسس کرتے ہیں, مثلا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز لندن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی پاکستان پر حملہ ہوگا پاکستانی قوم متحد ہو جائے گی. دیکھیے نا, وہ تک اپنا تحریک نہیں چل رہی وائرس کی وجہ سے. اگر اللہ نہ کرے حملہ ہو جائے, جنگ کو ایسی چیز سے نہیں ہے کہ جس کی دعوت دی جائے, لیکن جنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. اگر مقدر میں جنگ لکھی ہوئی ہے تو پھر جنگ لڑیں گے. تو جنگ اس طرح لڑی جائے پھر کہ یاد رکھیں روز قیامت تک ہوا کیا تھا. نہیں, وہ 2 کلو کا ایٹم ہم کس لیے بنایا ہے, روز قیامت کے لیے تو نہیں بنایا. خدا نخواستہ ہارون صاحب, یہاں تک اس نہج تک معاملات جانے نہیں چاہیے. ہر اس حالات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کون کہتا ہے جانا چاہیے؟ تو پاگل ہی کہہ سکتا کہ انسان قتل ہوتے پھریں, مریں, بچے یتیم ہوں, عورتیں بیوہ ہوں. اچھا, کون آرزو کر سکتا ہے؟ لیکن بھائی جنگ ایک زندگی کی حقیقت ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے جنگ ہوتی آئی ہے. اور اگر آپ کا بھارت جیسا پڑوسی ہو, یہ لوگ یہاں تو کچھ پاگل لوگ ہیں جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ خوف کے توازن سے امن ہوتا ہے. 2 آدمی ہیں, دونوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا, مجھے بھی پہنچے گا. پاکستان بہتر تعلقات چاہتے ہیں, اس لیے کرتارپور راہداری کی بھی آفر انہیں دی گئی تھی کہ کل سے یعنی انہوں نے مسترد کر دیا. انہوں نے کس لیے مسترد کیا؟ انہوں نے اس لیے مسترد کیا حالانکہ سکھ اس سے ناخوش ہوں گے. بھائی ان کے لیے ایک مقدس ترین مقام ہے, جیسے ہر مذہب میں مقدس ترین مقامات ہوتے ہیں. بالکل ان کے لیے. اچھا, وہ تو اتنے شاد تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں, وہ تو اچھلتے پھر رہے تھے. وہ ان کی ناراضگی منہ لے کر آ رہے. سکھ بھی ہیں انڈین آرمی میں اور بڑے اہم ہیں. گورکھا اہم ہے, گورکھا اچھے لڑاکا ہیں, سکھ اچھے لڑاکے ہیں. اچھا, ان کی ناراضگی لے کر اس لیے کہ وہ ہندو میجورٹی کو خوش رکھنا, پاکستان سے کسی کی طرح کا تعلق نہیں رکھنا. کرکٹ بھی نہیں کھیلنی, پاکستان کو دبا کے رکھنا. افغانستان میں کر لیتے نا مرضی. انڈیا, امریکہ نہیں کر سکا, روس نہیں کر سکا. امریکہ دونوں دفعہ وہاں وہ ہوا جو پاکستان نے تجویز کیا. ہم جانتے ہیں افغانستان کو, 1000 برس سے جانتے ہیں ان کو. وہ ہمارے تو خون میں ہے. ہم جانتے ہیں پشتون کیا چاہتے ہیں, ہم جانتے ہیں باقی افغانی بھی. ہمارا تو واسطہ ہے ان سے. وہ بھیا ہمارے ہاں کتنے پشتون آباد ہے, ان سے زیادہ ہوں گے افغانستان سے. ہمارے ہاں تو کتنے تاجک ہیں, کتنے ازبک ہیں. صحیح. ان کے یہ اس قسم کی سچویشن کے اگینسٹ تو ہارون صاحب بالکل یکجا ہونا پڑتا ہے. اس میں ہماری سیاسی قیادت بھی ہوتی ہے, ہماری فوجی قیادت بھی ہوتی ہے, ہماری آئے گا, مگر سیاست پہ دباؤ واقعی نظر دباؤ آئے گا کہ عمران خان ان کو بلانے پہ مجبور ہوں گے اور وہ جانے پہ مجبور ہوں گے, اور انڈیا کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. حتیٰ کہ اسود یار ولی کو بھی اور چنگزئی کو بھی, وہ تو کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا. دیکھیے انہوں نے, آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ کیوں حملہ کرنا چاہتے, انڈیا الطاف حسین کو اسلحہ اور پیسہ کیوں دے رہا تھا؟ پاکستان کے خلاف دے رہا تھا. ایران کی سرزمین استعمال کی جہاں تک ہو سکا. ایرانیوں کو بڑی تاخیر سے احساس ہوا, کبھی قوصل خانے ان کے استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے ہر پڑوسی ملک میں ہمارے خلاف سازش کی, غلط فہمیاں پھیلائی, اور اندر سے لوگوں کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بجٹ منظور کرنا تو ایک مجبوری ہے. یعنی آپ کی خبر ڈیفینس بجٹ کا حصہ ہے, یہ یاد رکھیے. اسی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں بجٹ منظور ہو جائے گا, پاس ہو جائے گا؟ نہیں, عدم استحکام آ جائے گا نا. ان حالات میں انڈیا حملے کی تیاری کر رہا ہے. یہ کوئی ہوائی نہیں ہے, یہ کوئی خدشہ یا اندیشہ نہیں ہے. اگرچہ فیصلہ بھی نہیں کیا انڈیا نے, ارادہ ہے اور تیاری ہے. ارادہ ہے اور تیاری ہے. چھپ کر وار کر سکتا ہے ہارون صاحب. ٹھیک ہے, چھپ کے ہی سڑک کئی دفعہ انہوں نے پلان کیا, لیکن اب یہاں کوئی جاولک نہیں ہے.
تو دلی کے ہوائی اڈے پر اترے اور وزیر اعظم کو بتایا کہ بموں سے اڑا دوں گا. ٹھیک ہے نا. یہ تو سارے گالیاں دینے کے لیے جب سے حضرت آدم سے لے کے آج تک کہتے ہیں جتنی خرابیاں جہاں رکھے ہوئے ہوئی ہیں, لیکن یہ وہ لوگ تھے. چیز جنگوں سے سبق سیکھا نا پاکستان نے, اور کیپیسٹی بہت ڈیولپ کی, اور ہتھیار بھی بنائے. وہ ہتھیار جو ملک بناتے ہیں اور بتاتے نہیں, اعلان نہیں کرتے. پاکستان نے بعض ایسے ہتھیار بنائے جو حیران کن ہے. وہ تو انڈیا جب آئے گا انشاءاللہ تو یاد رکھے گا. خدا کرے ایسی نوبت بھی نہ آئے. نہیں, جنگ کون چاہتا ہے؟ وہ تو حضرت عمر نے کہا تھا میں چاہتا ہوں عرب اور ایران کے درمیان آگ کی ایک دیوار قائم ہو جائے. جنگ کوئی کھیل تماشا ہے؟ وہ فلموں میں دلچسپ لگتی ہے جنگ تو, مودی شاید لیکن انسان کی جو تقدیر میں لکھی گئی جنگ ہے اس کو کیا کیا جائے؟ اگر لکھی گئی ہے تو پھر لڑنی پڑتی ہے نا. پھر آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ غلام بن کے رہ جائیں. سکم اور بھوٹان تو نہیں بن سکتے. اور ہمیں تو وہ بدلہ شودروں کے ساتھ وہ کیا برا سلوک کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کریں گے اگر ان کا بس چلا. تو زندگی سے تو موت بہتر ہے. ہارون صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں رزاق داؤد صاحب کی بات کی تھی کہ وہ سی پیک نہیں چاہتے تھے. عمران خان صاحب کے جو دائیں بائیں لوگ ہیں ذرا ان کی طرف بڑھتے ہیں جو حالات کی خرابی کی وجہ ہے. برطانوی اخبار نے ایک بڑا خوفناک دعویٰ کیا ہے ہارون صاحب سی پیک سے ریلیٹڈ. وہ کہتا ہے کہ پاکستان سی پیک منصوبوں کی شرائط پر چائنا سے ایک بار پھر سے مذاکرات چاہتا ہے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ مال بنایا جا رہا ہے, ادائیگیاں غیر ضروری ہو رہی ہیں, اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے دو پہلو. ایک تو چینی کمپنیاں جو ہیں, چونکہ یہ نئے بزنس مین ہیں, سوشلزم تھا, اور یہ سڈنلی یہاں دیکھتے ہی دیکھتے کمپنیاں بنی. یہ بہت غیر ذمہ دار کمپنیاں ہیں, بہت لالچی ہیں, اور باوجود اس کے پھنسنے تک کی سزائیں دی جاتی ہیں. یہ گڑبڑ سے باز نہیں آتے. لیکن یہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ سی پیک کو چھوڑو. یورپ کہہ رہا ہے سی پیک کو چھوڑو, ہمارے کیمپ میں آؤ. تمہارے کیمپ میں کیسے آئیں؟ تمہارے کیمپ میں آنے کا مطلب ہے کہ انڈیا کی بالادستی قبول کریں, شوتر بن کے زندہ رہیں. ہم انسان, ہم مسلمان ہیں, زندہ رہنا چاہتے ہیں, آزاد. ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے اخلاقی اصولوں کو ترک کر دیا اور ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے اور ہم نے بہت صدیوں تک غلطیاں کی ہیں. لیکن وہ کیا کہا تھا اقبال میں, کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان, باقی ہے بھی رنگ میرے خون جگر میں. وہ تو جنگ ہوئی, میں کوئی جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا. جنگ ہوئی تو یاد رکھے گا انڈیا, اور امریکہ اور یورپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. یہ تماشا نہیں ہے, یہ 22 کروڑ انسانوں کے مستقبل کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا سوال. سی پیک کی بنیادوں پر ہم اپنے آپ کو بڑا مضبوط وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کو چھوڑیں, ہم آپ کو آفر دیں گے. میں یہ کہتا ہوں سیریسلی, پوری سنجیدگی کے ساتھ, اچھی طرح غور و فکر کرنے کے ساتھ, کہ بتدریج 10 سال پہلے میں نے لکھا تھا پاکی فوج امریکہ سے تنگ آ چکی, پاکستانی عوام تنگ آ چکے ہیں. وقت آئے گا, تاریخ کا اتنا, حالات کا اتنا دباؤ ہوگا کہ ہمیں امریکہ کو چھوڑنا پڑے گا. سی پیک کا اس وقت نام و نشان نہیں تھا, لیکن ہم جب مل جاتے تھے نا, لوگوں سے ملتے تھے, فوجی بھی ہمارے پاس پڑوس میں ہی رہتے ہیں. ایک انڈیویجول سے تو آپ مل ہی سکتے ہیں. ہمیں چین کے ساتھ جانا ہوگا, سوچ سمجھ کے یہ رسک لینا ہوگا. اب ایک اور بھی دعویٰ ہے جو اپنے اس میں وہ خطرناک, یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو دشمنی کی دعوت دیں, یورپ کو دشمنی کی دعوت دیں, کسی اور کو دشمنی, مگر چائنا کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہم. ہم ڈپینڈ کر سکتے ہیں یا ترکوں پہ یا چین پہ. ٹھیک ہے. باقی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ دنیا آئے اور بیٹھ کے بات کرے, نہ وہ کوئی شرارت کریں نہ ہم کوئی شرارت کریں. ہمیں تو اب وہ یہ کر سکتے, فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں, ایک جیلی وہاں ہنگامہ کر کے مقبوضہ کشمیر میں انڈیا میں کر کے ہم پہ ڈال کے حملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, برطانوی اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہوش کے ناخن لیں, وزیر اعظم صاحب بھی, اور اپوزیشن بھی یہ سمجھ لے, اور امریکہ کے لیے استعمال نہ ہو. کتنی دیر ہم اپنی زبان بند رکھیں گے؟ میرے پاس معلومات ہیں, میں بتاؤں گا کس کس سیاستدان کا امریکہ سے تعلق ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے نکلنا ہوگا. پی ٹی آئی میں بھی ہے, پی ٹی آئی میں امریکہ کی زبردست لابی ہے, انتہائی غیر ذمہ دار لوگ ہیں. ایک لڑکے کو وہاں سے امریکہ سے لایا گیا جو یہ کہتا تھا پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ. از اٹ اے فیلڈ اسٹیٹ؟ یہ ایٹمی طاقت ہے, ٹھیک ہے, مشکل وقت قوموں پہ آتا ہے. اٹ از ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ. ٹھیک, اس کا تاریخ میں ایک زبردست کردار ہے. آنے والے تاریخ میں ہارون صاحب خود کو کھڑا کرنے کے لیے بڑے بولڈ قسم کے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں.